شمامہ اور ہنا اور ملیہ پریزنٹیشن کون کر رہا ہے؟ دجال کی دیکھ کے آئے ہو ہیں؟ کس کو؟ دجال کو؟ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے حضور، آج ہم دجال کے بارے میں پریزنٹیشن کریں گے۔ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آخری مسیح کا ایک بڑا نشان یہ ہے کہ وہ دجال کے وقت میں ظاہر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دجال پہچاننے کے لیے کثرت سے اس کا ذکر کیا ہے۔ میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈسکرپشن کا خلاصہ پیش کروں گی۔ مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح الدجال دایاں آنکھ سے کانا ہے، یعنی وہ دایاں آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ دوسری احادیث مسند احمد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کافر لکھا ہوئے گا۔ ایک تیسری احادیث کتاب مشکات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک ایسے گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا جو چاند کی طرح چمکے گا اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان 70 با کا فاصلہ ہوگا۔ اور بھی بہت سی احادیث میں دجال کے متعلق تفصیل بیان ہیں، جن میں کچھ اس طرح کی باتیں بیان ہیں کہ مسیح موعود دجال کے مقابلے پر خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، یعنی دجال بھی خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور مسیح موعود بھی۔ اس کے علاوہ بیان ہے کہ دجال کے گدھے کے ایک سم سے دوسرے سم تک کا فاصلہ ایک سنگ سے دوسرے سنگ تک کا فاصلہ ایک دن اور رات کے سفر جتنا ہوگا۔ کیا لکھا ہو تم نے یہاں؟ سنگ ہی لکھا ہو؟ جو اس کے پاؤں ہیں۔ اچھا، سم سے۔ اچھا، دوسرے سم تک کا فاصلہ ایک دن اور رات کے سفر جتنا ہوگا۔ پھر بیان ہے کہ دجال کے لیے زمین لپیٹ دی جائے گی، حتیٰ کہ وہ مغرب کی طرف جاتے ہوئے سورج سے آگے نکل جائے گا۔ اسی طرح بیان ہے کہ دجال کی سواری کے اندر روشنیاں ہوں گی اور اس کے بہت سے دروازے اور کھڑکیاں ہوں گے۔ آج کل تیز رفتار ہوائی جہازوں نے عملاً یہی صورت پیدا کر دی ہے کہ وہ دو ملکوں کے درمیان فاصلہ بہت تیزی سے طے کرتے ہیں اور وقت کے درمیانی فرق کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دجال کے بارے میں مزید تشریح سنتے ہیں۔ السلام علیکم حضور۔ اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کی روشنی میں دجال کی حقیقت بیان کروں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت ساری مثالوں سے دجال کی حقیقت تفصیلاً فرمائی ہے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے چند ایک پیش کروں گی۔ آئینہ کمالات اسلام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دجال سے مراد دجالیت والے کاموں کا سلسلہ ہے۔ اس سے مراد پادری ہیں اور اس کے دعوے سے مراد خدائی امور میں دخل ہے۔ دجال کے معنی بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ جو شخص دھوکہ دینے والا اور گمراہ کرنے والا اور خدا کے کلام کی تحریف کرنے والا ہو، اس کو دجال کہتے ہیں۔ سو ظاہر ہے کہ پادری لوگ اس کام میں سب سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا دجل اس قدر ہے کہ خام خواہ انسان کو خدا بنانے کے لیے کروڑاں روپے خرچ کر رہے ہیں اور لاکھوں رسالے اور کتابیں دنیا میں شائع کی ہیں اور اس کی غرض سے زمین کے کناروں تک سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح ایام صلح میں سورہ الناس کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں، پس لفظ الناس سے مراد دجال ہیں۔ ماں حاصل اس سورہ کا یہ ہے کہ تم دجال کے فتنے سے خدا تعالیٰ کی پناہ پکڑو۔ اس صورت سے پہلے سورہ اخلاص ہے جو عیسائیت کے اصول کے رد میں ہیں۔ ناس کا لفظ گروہ پر بولا جاتا ہے، اس واسطے دجال کا مطلب لوگوں کا گروہ ہے جو مل کر دجالی کام کرتے ہیں۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام حقیقت الوحی میں مسیح موعود کے ظہور کے زمانے کے متعلق فرماتے ہیں کہ احادیث صحیحہ میں بران شان آخری مسیح کا یہ دیا گیا ہے کہ وہ دجال کے ظہور کے وقت آئے گا، اور قرآن شریف نے ظاہر کر دیا کہ وہ دجال پادریوں کا فرقہ ہے جن کا دن رات کام تحریف و تبدیل ہے، کیونکہ دجال کا یہی معنی ہے جو تحریف و تبدیل کر کے حق کو چھپانے والا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئینہ کمالات میں ان مسلمانوں کو مخاطب کر کے جو دجال کی لفظی معنی لے کر ایک ایسی بڑی جسامت والے اور ایک آنکھ والے انسان کا انتظار کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں، صاحبو، یہاں وہ دجالیتیں پھیل رہی ہیں جو تمہارے فرضی دجال کے باپ کو بھی یاد نہیں ہوں گی۔ ایک آنکھ ہونے کے متعلق ازالہ اوہام میں آپ فرماتے ہیں، کیا اس جگہ نابینائی سے مراد جسمانی نابینائی ہے؟ بلکہ روحانی نابینائی مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ دجال میں دینی عقل نہیں ہوگی، اور گو دنیا کی عقل اس میں تیز ہوگی، اور ایسی حکمتیں ایجاد کریں گے اور ایسے عجیب کام دکھائیں گے گویا خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن دین کی آنکھ بالکل نہیں ہوگی، جیسے آج کل یورپ میں اور امریکہ کے لوگ کا حال ہے۔ دنیا کے تدبیروں کو انہوں نے خاتمہ کر دیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسیح موعود اور دجال خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں، پس بہرحال یہ حدیث قابل تعویل ہے، اور اس کی وہ تعبیر جو خدا نے میرے پر ظاہر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک گروہ پیدا ہوگا جس کا نام دجال ہے، وہ اسلام کا سخت دشمن ہوگا، اور وہ اسلام کو نابود کرنے کے لیے جس کا مرکز خانہ کعبہ ہے چور کی طرح اس کے گرد طواف کرے گا تا اسلام کی عمارت کو بیخ و بن سے اکھاڑ دے، اور اس کے مقابل پر مسیح موعود بھی مرکز اسلام کا طواف کرے گا جس کی تمثیلی صورت خانہ کعبہ ہے، اور اس کے کیا ہوتا ہے؟ فاؤنڈیشن جو ہوتا ہے، اور اس کے مقابل پر مسیح موعود بھی مرکز اسلام کا طواف کرے گا جس کی تمثیلی صورت خانہ کعبہ ہے، اور اس کی طواف سے مسیح موعود کی غرض یہ ہوگی کہ اس چور کو پکڑیں، اور جس کا نام دجال ہے، اور اس کی دسترازیوں سے مرکز اسلام کو محفوظ رکھیں۔ اس کی دسترازیوں سے مرکز اسلام دسترازیوں سے کیا ہوتا ہے دسترازی؟ کہ اس کی جو حملے ہیں، ہاں جی، ایکسیسز ہیں، سب اردو انگلش میں یہ ہوگا نا؟ ہاں جی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کے پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے ہر فتنے سے بچائے، آمین۔ اگر تم لوگ بعد میں سن لیا کرو نا، جب آتا ہے ایم ٹی اے پہ، میرا خیال ہے انگلش ٹرانسلیشن بھی آ جاتی ہے، تو تم لوگ یہاں سن کے تمہارا تازہ ہوتا ہے اردو اور کے مطلب تم بہت سارے آ جائیں گے جب انگلش میں سنو گے، میرا خیال ساتھ ہی آ جاتی ہے نا، ریپیٹ ہوتا، سمجھ آئی؟ جن کو اردو بالکل نہیں آتی، اکثر کو نہیں آتی ویسے، تو انگلش میں سمجھ لیا کریں، مقصد سمجھانا ہے، تم پتہ ہونا چاہیے۔ کل پروگرام آ رہا تھا رائے خدا کا، تو وہ ایک مشکات کی حدیث نکال کے غیر احمدی نے یہ سوال کیا تھا ان سے، وہاں تو انہوں نے تھوڑا سا جواب دیا تھا، تم نے اس کا پورا جواب دے دیا، ہیں؟ تو میرا خیال ہے تمہاری رائے خدا بھی ہو گئی آج۔ اور حدیث میں ملتا ہے کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں بھیجا گیا جس نے اپنے ماننے والوں کو دجال کے بارے میں خبردار نہ کیا ہو۔ بس اگر ہم یہودی مذہب کو دیکھیں تو ہمیں آرمیلیس کا ذکر ملتا ہے جو اینٹی مسیح یعنی مسیح کے خلاف ہوگا۔
آرمیلیس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ آخری زمانے کا بادشاہ ہوگا جو یروشلم کو فتح کرے گا اور یہودیوں پر ظلم کرے گا جب تک کہ اسے مسیح کے ہاتھ پر شکست یعنی ڈیفیٹ نہ ہو جائے. تفسیر کبیر سے لیا تم نے؟ حضور یہ میں نے انٹرنیٹ پہ ریسرچ کیا تھا لیکن ٹھیک ہے. اسی طرح نیو ٹیسٹمنٹ میں 1 اور 2 جان میں اینٹی کرائسٹ کا ذکر ملتا ہے. انٹرنیٹ پہ کس سائٹ پہ لیا تھا؟ کیا سائٹ ہے؟ ویکیپیڈیا پہ شروع کیا تھا اور پھر وہاں سے میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تھی جو ان سی کتابوں کا ذکر ہوا تھا. کون سی؟ ان کا نام مڈراش ہوتی ہیں وہ جو ایکسپوزیشن. غیروں کی کتابیں جماعت کی نہیں؟ اچھا دوسروں کی تھیں. ہاں جی وہ کتابوں کی ریفرنس تھی لیکن میں نے کتاب کو صحیح طرح مطلب کہ سورس. ٹھیک ہے. اسی طرح نیو ٹیسٹمنٹ میں 1 اور 2 جان میں اینٹی کرائسٹ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے نزول سے پہلے ظاہر ہوگا اور آخری زمانے میں وہ قوت حاصل کرے گا اور خدا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرے گا اور جھوٹا اور دھوکہ گار ہوگا. ہندو مذہب میں مسیح اور دجال کی طرح کا کانسیپٹ بھی ملتا ہے. ہندو مذہب میں سمجھا جاتا ہے کہ خدا ایک ایویٹر کی صورت میں زمین پر ظاہر ہوتا ہے. اس بارے میں کوئی ہندو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک ایویٹر تھے. ایویٹروں کی کہانیوں کا ذکر ہندوؤں کی کتاب پراناس میں ملتا ہے. ہندو مانتے ہیں؟ کوئی ہندو ہیں جو اب کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایویٹر تھے. یہ سائٹ پہ آتا ہے؟ یہ ان کی ویب سائٹ پہ ہندوؤں کی طرف سے آ رہا ہے، عیسائیوں نے دیا ہوا ہے. ہندو کہتے تو ہندو ہی ہیں لیکن ریفرنس جو اس نے دیا ہے کسی ہندو کے ریفرنس دیا ہے یا ہندو عیسائیوں کسی ویب سائٹ پہ ہندو کا ریفرنس دیا ہے یا ہندوؤں کی ویب سائٹ پہ ہی آیا ہوا ہے؟ ہندوؤں کا ہی یہ سارا آرٹیکل ہندوؤں کی. اچھا بعض ماڈرن ہندو جو ہو گئے ہیں. اچھا ایویٹروں کی کہانیوں کا ذکر ہندوؤں کی کتابیں پراناس میں ملتا ہے. ان میں ایک ایویٹر کا ذکر ملتا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا جس کا نام کلکی ہے. اس کے نزول کا زمانہ ایج آف کھولی کہلاتا ہے اور اس کھولی کے بارے میں آتا ہے کہ کھولی اور کھلکی کی لڑائی ہوگی کیونکہ کھولی نیک لوگوں پر ظلم کرے گا اور وہ کھلکی سے کھولی سے پناہ مانگیں گے. بس ظاہر ہوا کہ دجال اور مسیح کھلکی جو ہے وہ نیکوں کی سائڈ لے گا. ہاں جی جو کھلکی ہے ان پروٹیکشن دے گا. جی حضور. اور کیونکہ ہندوازم میں وہ ہے نا کہ ٹائم ایک سائیکلکل معنی میں تو اس زمانے کا آخری جو حصہ ہے. بس ظاہر ہوا کہ دجال اور مسیح کا ذکر اسلام کے علاوہ مختلف اور مذاہب میں بھی ملتا ہے. اور اگر لڑکیوں پھر ہندوؤں میں رہ کے گیا سب نجات تو عیسائیوں میں آ گئی ساری ختم ہو گیا قصہ ہی. اور بس اگر لڑکیوں کا کوئی سوال. ہاں جی کیوں جی سوال پوچھنا ہے؟ سوال پوچھو مائدہ.